زاویار اور در نایاب کے رشتہ ٹوٹ جانے کی فکر اور اپنی بہو نگار بیگم کا برا سلوک زاویار کی دادی کی جان لے لیتا ہے۔ بی جان جو در نایاب کو اپنے حق کے لیے لڑنے کی نصیحت کر رہی تھیں اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائیں گی۔ وہ جو سوچ رہی تھیں کہ مجھے غضنفر سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے کہ در نایاب کو اس گھر میں اس کا حق مل جانا چاہیے، لیکن جب یہ بات کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف جاتی ہیں تو اپنی بہو اور بیٹے کی باتیں سن کے وہ تو وہیں افسردہ کھڑی رہ جاتی ہیں کہ یہاں تو میرا حق مجھے نہیں مل رہا، کہاں تو میں در نایاب کو اس کا حق دلانے چلی ہوں، اور بس یہی بات ان کے دل پہ اثر کر جاتی ہے، وہیں انہیں ہارٹ اٹیک آتا ہے اور گر جاتی ہیں۔ پہلے تو اس نگار بیگم نے اپنے شوہر کو اکسایا کہ اپنی ماں سے اس کی زندگی میں ہی ساری پراپرٹی اپنے نام لگوا لیں، یہ نہ ہو کہ وہ در نایاب یا اس کے بچے کے نام لگا جائے۔ اور اب کس طرح سے اپنے شوہر کے کان بھر رہی ہیں کہ ہم نے بہت خدمتیں کر لی آپ کی ماں کی، اب انہیں کہیں کہ اپنی بیٹی کے پاس آؤٹ آف کنٹری چلی جائیں، مجھ سے مزید خدمتیں نہیں ہوتیں، اور ویسے بھی سب کچھ تو اب آپ کے نام لگ چکا ہے، اب مزید خدمتیں کرنے کی کوئی تک بھی نہیں بنتی، اور ویسے بھی اپنی آدھی جائیداد تو انہوں نے اپنی بیٹی کے نام لگائی ہے، تو اب اپنی بیٹی کو بھی تو موقع دیں خدمت کا۔ غضنفر کو اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کے بہت شدید غصہ آتا ہے اور وہ اسے چپ رہنے کا بھی کہتا ہے کہ کہیں بی جان یہ باتیں سن نہ لیں، لیکن نگار بیگم تو اس قدر ڈھیٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر سنتی ہیں تو سنتی رہیں، میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ لیکن دوسری طرف بی جان جب یہ سب سنتی ہیں تو انہیں ہارٹ اٹیک آتا ہے اور ایمرجنسی میں انہیں ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹرز جب انہیں چیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس ایج میں ہارٹ اٹیک بہت جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن نگار بیگم تو اس بات پر خوشی مناتی ہیں کہ آخر اس کی بی جان سے جان چھٹی۔ اب نگار بیگم کو بی جان کے ہاسپٹلائزڈ ہونے کا تو ذرا برابر بھی دکھ نہیں ہے، البتہ اسے یہ فکر ضرور ہے کہ اب کس طرح سے زاویار کو کنونس کرے کہ جلد سے جلد اس در نایاب کو بھی گھر سے نکال باہر کرے۔ تو وہ زاویار کو بلاتی ہے اور اسے دو ٹوک الفاظ میں کہتی ہے کہ در نایاب کو اب گھر سے نکالو اور اسے صاف طور پہ بتا دو کہ تمہاری زندگی میں، تمہارے دل میں، تمہارے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ زاویار کہتا ہے کہ حیدر ابھی بہت چھوٹا ہے، جس پہ نگار بیگم اسے تسلی دیتی ہے کہ حیدر کی تم فکر نہ کرو کیونکہ میں نے میٹ کا انتظام کر لیا ہے، کل سے وہ آ جائے گی اور حیدر کو سنبھال لے گی۔ اب دوسری طرف در نایاب تو دادی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے کہ اپنی دادی کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے، تو اس کی دادی اسے تسلی دیتی ہیں کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ان کا تو دل چاہتا ہے کہ بھاگ کے اپنی دوست سے ملنے چلی جائے، لیکن اسے نگار سے بہت ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں پھر اس کی انسلٹ نہ کر دے۔ اور پھر زاویار نے بھی تو در نایاب کو صاف طور پہ منع کر دیا ہے کہ آج کے بعد میں تمہارے گھر والوں کو یہاں پر نہ دیکھوں۔ بہرحال وہ در نایاب سے کہتی ہیں کہ تم جب بھی ہاسپٹل جاؤ یاد سے میری ان سے بات کروا دینا۔ اب دادی در نایاب سے پوچھتی ہیں کہ نایاب جس دن ہم تمہارے گھر آئے تھے تو اس دن پتہ چلا تھا کہ تم گیسٹ روم میں رہتی ہو، آخر ایسا کیوں ہے؟ در نایاب کہتی ہے دادی دراصل زاویار کے بہت سارے آفس کے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حیدر کی رات کو نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اسی لیے زاویار نے مجھے کہا کہ تم حیدر کو لے کے گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاؤ۔ تو دادی در نایاب کو سمجھاتی ہیں کہ اگر اپنی جگہ چھوڑو گی تو اس طرح سے تو تمہارے اور زاویار کے رشتے میں دوریاں مزید بڑھتی جائیں گی، اور اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، اپنا حق حاصل کرنا سیکھو۔ اس سے پہلے کہ یہ امیر لوگ ایک ایک کر کے تم سے تمہارے حق چھیننے کے بعد تمہیں گھر سے ہی نکال باہر کریں، میری بات غور سے سنو، حیدر کا اور اپنا سامان اٹھاؤ اور زاویار کے کمرے میں جا کے رہنا شروع کر دو، کیونکہ اس گھر میں تم زاویار کی بیوی کی حیثیت سے گئی ہو اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور اگر زاویار تمہیں بیوی کی حیثیت سے اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اس سے دو ٹوک بات کرو کہ کورٹ کے تھرو جو بھی فیصلہ ہے وہ کر دیں، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں آپ لوگوں جتنی نہ تو طاقتور ہوں اور نہ ہی عقل مند ہوں، اس لیے میرے ساتھ آپ لوگ جو مرضی سلوک کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ کورٹ ماں کے حق میں ہی فیصلہ کرے گا۔ بے شک آپ مجھے اس گھر سے نکال دیں، لیکن یاد رکھیں کہ میرا حیدر میرے ساتھ ہی جائے گا۔ ویسے بھی در نایاب کو نہ تو اب زاویار میں کوئی دلچسپی رہ گئی ہے، نہ اس رشتے میں، اور نہ ہی اسے دولت گھر جائیداد سے کوئی دلچسپی ہے۔ اس کی زندگی میں اب اگر کوئی سب سے زیادہ اہم ہے تو وہ اس کا بیٹا حیدر ہے۔
تو درِ نایاب اپنی دادی کو بتاتی ہے کہ زاویار کی دادی نے بھی ہاسپٹل جانے سے پہلے مجھے یہی کہا تھا کہ تم اپنا سامان لے کر زاویار کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ اور اپنا حق حاصل کرنا سیکھو، بلکہ دادی نے تو مجھ سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ تم یہ گھر چھوڑ کے نہیں جاؤ گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شکریہ دادی، آپ نے یہ بات مجھے یاد دلا دی، کیونکہ زاویار کی دادی کی اچانک طبیعت خراب ہو جانے کے باعث میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ اب درِ نایاب اپنا اور حیدر کا سامان اٹھاتی ہے اور زاویار کے کمرے میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ زاویار جب آفس سے گھر آتا ہے، اپنے کمرے میں جا کر جب درِ نایاب کو حیدر کے ساتھ اور سارے سامان کے ساتھ دیکھتا ہے تو ایک دم سے شاکڈ ہو جاتا ہے اور درِ نایاب سے کہتا ہے کہ تمہیں اس کمرے میں آنے کی اجازت کس نے دی، جبکہ میں نے تمہارا سارا سامان گیسٹ روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ تو درِ نایاب اس بار زاویار کے ساتھ دو ٹوک بات کرتی ہے کہ اگر آپ کی بیوی کی حیثیت سے میرا اس کمرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی کورٹ میں اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کروں گی، اور یاد رکھیں کہ ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں سے دور کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ زاویار کو تو درِ نایاب سے اس سمجھداری کی امید ہی نہیں تھی، وہ تو ایک دم سے شاکڈ ہو جاتا ہے اور اسے یہ بھی احساس ہے کہ اگر معاملہ کورٹ تک گیا تو ظاہر ہے کہ زاویار کی بدنامی بھی ہوگی اور پھر میڈیا والے الگ سے زاویار اور اس کی فیملی کی عزت کو اچھالیں گے، اور اگر سوشل میڈیا والوں نے ایک دفعہ پھر سے یہ ٹاپک ٹرینڈنگ کر دیا تو ہم درِ نایاب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے وہ چپ ہو جاتا ہے اور درِ نایاب کو اس کمرے سے جانے کے لیے نہیں کہتا۔ درِ نایاب سوچتی ہے کہ میں نے اپنے حق میں پہلی لڑائی لڑی اور دیکھو میں جیت بھی گئی۔ آج اسے خود پہ اعتماد آتا ہے اور یہ یقین بھی کہ اگر آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سامنے والا کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اسے جھکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی درِ نایاب نے کوئی ناجائز ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی، اس لیے اب درِ نایاب سوچ لیتی ہے کہ مجھے آگے بھی اپنے اور اپنے بیٹے کے حق کے لیے اسی طرح سے کھڑے ہونا پڑے گا، کیونکہ میرے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن اپنے بیٹے کی حق تلفی میں ان لوگوں کو کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ دوسری طرف غضنفر کو جب ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کی ماں کو بہت سیویئر ہارٹ اٹیک آیا ہے اور اس ایج میں یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، تو آپ کی ماں بس چند ہی دن کی مہمان ہے۔ غضنفر تو بہت روتے ہوئے اور غم و غصے میں گھر آتا ہے اور نگار بیگم پہ برس پڑتا ہے۔ نگار بیگم جب غضنفر کو اس قدر غصے میں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ آخر جوان اولاد کے سامنے اس طرح سے بات کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو غضنفر کہتا ہے کہ تمہاری جوان اولاد کو تمہارا اصل چہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اور آج غضنفر کو یہ بھی احساس ہو چکا ہے کہ جنید نے اگر اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی تھی تو وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے نگار بیگم سے کہتا ہے کہ یہ سب اس نے تم سے ہی سیکھا ہے۔ اگر میں اپنی ماں کے ساتھ عزت سے بات کرتا تو وہ بھی کبھی تمہارے ساتھ یوں زبان نہ چلاتا۔ تو جس طرح سے تم نے مجھے اکسا کے میری ماں کے ساتھ مجھے بدتمیزی کرائی، بالکل ٹھیک کیا جنید نے، اسے بھی تمہارے ساتھ یوں ہی بات کرنی چاہیے تھی۔ اب زاویار تو پریشان ہو جاتا ہے، اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ڈیڈ ایسا بھی کیا ہو گیا جو آپ موم سے اتنا روڈلی بات کر رہے ہیں؟ تو غضنفر زاویار کو بتاتا ہے کہ اس عورت کے اکسانے پہ میں نے اپنی ماں، اپنی جنت سے بدتمیزی کی۔ اس عورت نے پہلے مجھے میری ماں سے سب کچھ اپنے نام کروانے کا کہا اور اب مجھے اسے گھر سے نکال دینے کے مشورے دے رہی تھی، جو کہ بی جان نے سن لیے، اسی لیے تو انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ اب ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اگر میری ماں اس تکلیف کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی تو چھوڑوں گا میں نگار کو بھی نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ دادی مرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئیں اور غضنفر سے وعدہ لیں کہ اگر تم اپنی ماں کی روح کو سکون پہنچانا چاہتے ہو مرنے کے بعد تو نگار کو اس کا حق ضرور دلوانا اور اسے گھر سے مت نکالنا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد غضنفر اپنی ماں کی آخری خواہش ضرور پوری کرے گا اور نگار کو اس کا حق دلوا کے ہی رہے گا، بلکہ نگار اور زاویار سے معافی بھی مانگے گا اور پوری کوشش کرے گا کہ زاویار درِ نایاب کو طلاق نہ دے اور اس گھر سے نکالنے کی بات دوبارہ کبھی نہ کرے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا دادی زندہ بچیں گی یا چلی جائیں گی، لیکن جاتے جاتے اس درِ نایاب کو اس کا حق دلوا جائیں گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔